حماس کا نام و نشان مٹانے کے لیے، فلسطینیوں کے دل سے آزادی کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے اور 7 اکتوبر کے طوفان الاقصی آپریشن کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل اب غزہ پٹی پر ایٹم بم گرا سکتا ہے، نیوکلیئر بم سے حملہ کر سکتا ہے۔ یہ خبر آ رہی ہے اسرائیل سے اور بہت بڑی خبر ہے، اور اس بات کا اعتراف کیا ہے اسرائیل کے ہی ایک وزیر عمیشائی الیاہو نے۔ عمیشائی الیاہو نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بات چیت میں ٹیبل پر یہ آپشن موجود ہے کہ اگر حماس کو ختم کرنے کے لیے کوئی دوسرا آپشن نہیں بچا تو پھر غزہ پٹی پر ایٹم بم سے حملہ کیا جائے گا، نیوکلیئر بم گرایا جائے گا تاکہ حماس کا نام و نشان مٹ جائے، اس کی تمام سرنگیں ختم ہو جائے، اس کے تمام ٹنل سسٹم کا نام و نشان مٹ جائے، اور اس طرح غزہ پٹی تباہ و برباد ہوگا، حماس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور پھر فلسطین کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ یہ بیان آیا ہے عمیشائی الیاہو کا، اور یہ بہت بڑا بیان ہے، اب تک کا سب سے سخت بیان ہے۔ حالانکہ اس بیان کے آنے کے بعد اسرائیل کے موجودہ وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے اس کی تردید کی اور کہا کہ یہ بیان صحیح نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ایٹم بم کے استعمال کا کوئی مشورہ سلامتی کونسل میں شامل نہیں رکھا گیا ہے۔ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ سرے سے غلط ہے۔ لیکن یہ جو عمیشائی الیاہو ہے یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کی موجودہ حکومت میں یہ وزیر ہے، اسرائیل کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اوٹیزما یہودیت، اس سے یہ وابستہ ہے، اس کا اپنا اثر و رسوخ ہے، اور یہ اسلام دشمنی میں سب سے آگے رہتا ہے، سب سے زیادہ اسلاموفوبیا کا شکار ہے۔ اس نے ماضی میں بھی کئی مرتبہ کہا کہ غزہ پٹی کو ختم کر دینا چاہیے، تمام فلسطینیوں کو مٹا دینا چاہیے۔ اس کا یہ بیان بھی بہت زیادہ سرخیوں میں رہا کہ فلسطین پر اور غزہ پٹی پر ایسا حملہ کیا جائے کہ کوئی فلسطین کا اور حماس کا جھنڈا لہرانے والا نہ رہے، فلسطین نام کی کوئی ریاست نہیں رہنی چاہیے، یہ پورا علاقہ اسرائیل ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کی اس کی زہر افشانی اور اس طرح کے اس کے خطرناک بیان پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکے ہیں، اور یہ اسرائیل کی کابینہ میں شامل ہے، یہ وزیر ہے باضابطہ، اور اب اس طرح کا بیان سامنے آیا ہے۔ اس بیان کی بھلے ہی تردید کر دی ہے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے، لیکن کئی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اسرائیل کا وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو 7 اکتوبر کے حملے کا بدلہ لینے کے لیے اور اس کے اپنے ملک میں جو اس کی مخالفت بڑھتی جا رہی ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور کسی بھی پاگل پن کے عمل کو اختیار کر سکتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ جب امریکہ ایٹمی بم گرا چکا ہے دنیا کے 2 شہروں پر تو ہم بھی گرا دیں گے، تو امریکہ ہمارے خلاف نہیں جائے گا اور دنیا مجبور ہو کر ہمارا ہی ساتھ دے گی، کیونکہ ٹیکنالوجی میں اور دوسری چیزوں میں ہم رول کرتے ہیں، یہ اس کے ذہن میں ہے۔ حماس کے سربراہ کا بھی اس پورے بیان پر اسٹیٹمنٹ سامنے آیا، اور حماس کے سربراہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم الیاہو کا جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے وہ حقیقت کے بالکل قریب ہے، اور اسرائیل ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ اب تک جو کچھ اسرائیل نے غزہ پٹی کے ساتھ کیا ہے وہ ایٹم بم گرانے سے کم نہیں ہے، کیونکہ 6 ٹن بم کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے پورا ریفیوجی کیمپ ایک ساتھ تباہ ہو گیا اور 1000 لوگوں کی شہادت ہوئی۔ اس سے پہلے الہلی ہاسپٹل پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا، جس میں بھی 500 سے زیادہ لوگوں کی ایک ساتھ شہادت ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ لگاتار غزہ پٹی پر اسرائیل حملہ کر رہا ہے۔ اسرائیل کے حملے میں اب تک 9500 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے، جس میں عام شہری شامل ہے، معصوم بچے 4000 سے زیادہ شامل ہے، خواتین شامل ہے، 40 سے زیادہ جرنلسٹ کا قتل ہو چکا ہے، جرنلسٹ کے پورے خاندان کو اسرائیل قتل کر رہا ہے۔ کل اسرائیل نے ایک ایمبولینس پر حملہ کر دیا جس میں زخمیوں کو لے جایا جا رہا تھا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس ایمبولینس کا استعمال حماس کے لڑاکے کر رہے تھے، لیکن بعد میں تحقیق سامنے آئی، انٹرنل ویڈیو سامنے آئی اور پتہ چلا کہ بالکل بھی حماس کا اس ایمبولینس سے کوئی تعلق اور لینا دینا نہیں تھا، بلکہ اس میں عام شہری زخمی تھے جن کو علاج کے لیے باہر لے جایا جا رہا تھا، تو اس ایمبولینس کو بھی اسرائیل نے نشانہ بنایا۔ تو جب اسرائیل اس طرح کی تمام چیزیں کر سکتا ہے، اور جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے وہ دہشت گردی ہے، وہ بربریت ہے، وہ آتنکواد ہے، تو کوئی بعید نہیں کہ اسرائیل ایٹمی بم بھی گرا سکتا ہے۔ اس لیے عالمی طاقتوں کو ابھی نوٹس لینا چاہیے اور اسرائیل کی بربرتا پر لگام لگانا چاہیے۔ اگر ابھی اسرائیل پر لگام نہیں لگایا گیا تو اسرائیل کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور اسرائیل کو معلوم ہے کہ لگاتار وہ ناکام ہو رہا ہے، چونکہ غزہ پٹی پر جو اسرائیل کی بمباری ہو رہی ہے، جو گراؤنڈ آپریشن جاری ہے پچھلے 1 ہفتہ سے، تو ان سب کے پیچھے اسرائیل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ حماس کے
پورے نظام کو تباہ و برباد کر دے اور کوئی ایسا نہ بچے جو آئندہ فلسطین کی آزادی کی تحریک چلائے، یہ کہے کہ ہمیں ایک آزاد فلسطینی ریاست بنانی ہے، ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دوسرا مقصد ہے اسرائیل کا حماس کے قید میں جو موجود ہے ان کے شہری یا فوجی، ان کو آزاد کرانا، لیکن ان دونوں میں اسرائیل کو کامیابی نہیں مل رہی ہے، اور اسی وجہ سے اسرائیل کا وزیر اعظم لگاتار بمباری کر رہا ہے، اور اب بات ایٹم بم گرانے تک کی آ گئی ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں نے مطالبہ کیا ہے، کئی لوگوں نے ٹویٹر پر مطالبہ کیا، ایکٹیوسٹ نے، کہ فوراً اس وزیر کو برخاست کرنا چاہیے، لیکن ابھی تک وزارتی کونسل سے الیاہو کو برخاست بھی نہیں کیا گیا ہے، سسپینڈ نہیں کیا گیا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ بنجامن نتنیاہو کی منشا جڑی ہوئی ہے، جو اس نے کہا ہے۔ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، لیکن جو غزہ کی صورتحال ہے بہت ہی تشویشناک ہے، اور ہم سب کو ان کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے۔